الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. ایک صلوات پڑھ دیں. فیضان گرامی، برادران ایمانی، ماتم داران سرکار سید الشہداء موالیان حیدر کرار، آپ کے یہاں پر اس بارگاہ میں پہلی حاضری ہے، اور یہ سچ ہے کہ میں بھی آپ کی مزاج سے واقف نہیں ہوں اور نہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، لیکن درمیان میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہے جو ہمارے اور آپ کے مزاج کو بہت جلدی ملا دے گا. خدا ہمارے بھائیوں کو سلامت رکھے، یہاں سارے عزاداروں کو اللہ سلامت رکھے. عزیزان ایمان، میں ایک دعا کرتا ہوں ہمیشہ مجلس حسین میں کہ میرا پڑھنا، آپ کا فرش ادا پہ آنا، اسے بی بی زہرا قبول فرما. عزیزو، آج پوری کائنات میں فرش ادا پہ بیٹھنے والوں سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے. غور کریں آپ چیزیں. بھئی کسی کے پاس 4 بڑے گھر ہو جائیں میں اسے امیر نہیں مانتا. کسی کے پاس 4 بڑے موبائل آ جائیں، 4 بڑی گاڑیاں آ جائیں، میں اسے امیر نہیں مانتا. میرا عقیدہ ہے، اگر آپ کا بھی عقیدہ ہو تو مل کے بولیں. میری نظروں میں فرش ادا پہ بیٹھنے والوں سے بڑا امیر پوری دنیا میں کوئی نہیں. ابھی آپ باہر نکلو تو آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہے، نوجوانوں ابھی پڑھا گیا ہے یہاں پہ بیٹھنے والوں سے بڑا امیر کوئی نہیں، کوئی دلیل ہے؟ تو آپ کہہ دینا ہاں صحیح ہے. ہم لوگ ایسے امیروں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں جو زمین والوں کے بھی امیر ہیں، آسمان والوں کے بھی امیر ہیں. اور کر رہے ہیں آپ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد. اور یہ تو فرش اعضا کی عظمت. میں نے آپ کے لیے ایک چیز عرض کیا کہ آپ سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، یہ جو بیماری آج کے دور میں ہر جگہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ مولانا مائک بہت اچھا لگا ہے، ہم گلی میں کھڑے ہو کے مجلس سن رہے ہیں، بالکل آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو. چوک پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی، بالکل کلیئر. اور جب سے یہ چلا ہے آن لائن، مولانا ہم گھر سے مجلس سن رہے ہیں. سمجھ رہے؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں عزیزو، ہمارا مقصد یہ ہے، جو میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ گھر سے مجلس سنو، گلی میں کھڑے ہو کے سنو، چوک پہ بیٹھ کے سنو، آپ کو مجلس سننے کا ثواب ملے گا. اس سے کوئی انکار سرکار نہیں کر سکتا بھائی. لیکن اگر سب نے یہ معیار بنا لیا تو اس فرش ادا کا کیا ہوگا؟
देखिए मेरा खिताब जो है, मेरा खिताब नौजवानों से होता है। ये बुज़ुर्ग, ये उलमा मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं, ताकि बात नौजवानों तक पहुँचे। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, जिसको नहीं पता या नहीं सुना तो आप बता देना, सुना देना। अगर सबने यही मेयार बना लिया, बोलो नौजवानों, इस फर्श अदा का क्या होगा? अब मैं जो बात कह रहा हूँ सुनो। तुम गली में खड़े होकर सुनोगे, मजलिस चौक पे बैठ के सुनोगे, घर में बैठ के सुनोगे, सिर्फ मजलिस सुनने का सवाब मिलेगा बस। मैं कितने आसान लफ्जों में बात कर रहा हूँ, बात सच हो तो बोलें, सिर्फ मजलिस सुनने का सवाब मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे आके फर्श अज़ा पे बैठ के मजलिस सुनोगे, दोहरा सवाब मिलेगा। एक फर्श अज़ा का सवाब, दूसरा मजलिस सुनने का सवाब। अब अगर कोई कहे कि हमें जिद है, नाजिम साहब लाख बुलाएं, मौलाना साहब लाख बुलाएं, कोई शकील साहब जो है लाख बुलाएं, हमें जिद, हम जहाँ से सुन रहे हैं वहीं से सुनेंगे, तो फिर बड़ी माजरत के साथ ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही बात कहता हूँ, मुझे माफ़ करें, साहिल से दूर से तमाशा देखने वाले कभी सफीने के सवार नहीं कहलाते। थोड़ा सा तवज्जो फरमाया दीजो। साहिल से, अब जब कोई कहेगा मैं सीधा कोई बुलाएं, जहां से सुन रहे हैं वहीं से सुनेंगे, तो फिर ये जुमला उन लोगों के लिए है कि साहिल से दूर से तमाशा देखने वाले कभी सफीने के सवार नहीं कहलाते। अब जिन्हें फर्श अज़ा की अजमत नहीं पता, मैं कह रहा हूं उन्हें बता दीजिए, और आखिरी सांस तक ये जुमला अपने जहन में रखिएगा। तुम महलों पे महल बना लो, जन्नत की शहजादी नहीं आएगी। बोले अजीजों, के बात पहुंच रही है, जुमला सुनिएगा अजीजों। फर्श अज़ा की अजमत के वास्ते जुमला मुकम्मल कर रहा हूं। तुम महलों पे महल बना लो, जन्नत की शहजादी नहीं आएगी। अपने टूटे हुए घर में फर्श अज़ा बिछा दो, जन्नत की शहजादी आ जाएगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। जन्नत की शहजादी आ जाएगी। खुदा सलामत रखे हमारे हुसैन भाई को, बहुत अच्छा लगा आप जैसे अज़ादारों की ज़ियारत कराई इन्होंने। अल्लाह इन्हें तरक्की दे, कामयाबी दे, और यहाँ जितने हैं नौजवान सबको कामयाबी अता फरमाए। अज़ीज़ान ईमान, मैंने आपकी खिदमत में बात फिर जो है बहुत दूर चली जाएगी। मैंने आपकी खिदमत में ख़ातमुन नबीन की एक बहुत ही मशहूर मारूफ हदीस की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, कि जिसमें अल्लाह का नबी ये ऐलान कर रहा है कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया, वो जाहिलियत की मौत मर गया। जवानों, ये न समझना कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। जाहिलियत से यहाँ मुराद ये है कि वो कुफ्र की मौत मर गया, वो कुफ्र की मौत मर गया। जो भी अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया, फिर सुन लीजिए, वो कुफ्र की मौत मर गया। हम आप जितना भी शुक्र के सजदे करें वो कम है। इस बात को लेकर आधा जुमला मैं पढ़ता हूँ, आधा आप पढ़िए। क्यों? बचपने से मजलिसें सुन रहे हैं, आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। हम आप जितना भी शुक्र के सजदे करें कम है। का किस बात को लेकर? हमने कहा इस बात को लेकर हमें पहला इमाम भी मिला तो काबे से मिला। हाय 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 हाय, जवानों गौर कर रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीजों, आपकी ये दुआएं मुझे याद रहेंगी, ये मोहब्बतें मुझे याद रहेंगी। अजीजों, हम और आप जितना भी शुक्र के सजदे करें कम है इस बात को लेकर कि हमें और आपको पहला इमाम भी मिला तो काबे से मिला, और इंशाअल्लाह आखिरी भी मिलेगा। इंशाअल्लाह
आखिरी भी मिलेगा। देखिए सारी मजलिसें हम ही को नहीं पढ़ना, कुछ आपको भी पढ़ना है। और कर रहे हैं, मिल के वाला सलामत रखे जी। पहला भी मिला तो काबे से मिला, और इंशाअल्लाह आखिरी भी मिलेगा तो काबे से मिलेगा। आज दुनिया कहती है जमाना आपका दुश्मन है। अरे होता रहे, जमाने से आपको डरना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल नहीं डरेंगे। हमने कहा कि जमाने से हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। कहने लगे क्यों? हमने कहा जमाने से आपको डरना चाहिए। पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। कहने लगे क्या मतलब जमाने से हमको डरना चाहिए, आपको नहीं डरना चाहिए? हमने कहा बिल्कुल। हमने कहा जमाने से वो लोग डरे जिनके पास सिर्फ जमाना है। हाय 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 हाय, और कर रहे आप अजीजों, लफ्ज महसूस करें जवानों, और करें। ये कहते हैं कि जमाना आपका दुश्मन है, आपको जमाने से डरना चाहिए। हम काहे जमाने से डरे? जमाने से आप लोग डरे। कहने लगे क्यों? हमने कहा जमाने से, जुमला रायगा मत करना, जमाने से वो लोग डरे जिनके पास सिर्फ जमाना है। हम क्यों डरे? हमारे पास जमाना भी है, इमाम जमाना भी है। हम लोग जमाने से क्यों डरे? देखिए आज हमारा कोई नौजवान किसी गली में, किसी शहर में, किसी देहात में, बड़े से बड़े कॉलेज में जवाब देता हुआ शर्मिंदा नहीं होता। वरना इन नौजवानों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किताब उठा के देखें, तारीफ पढ़ें, मुतालिया करें, गौर करें। लेकिन हमारा कोई नौजवान आज किसी गली में, किसी शहर में, किसी देहात में, बड़े से बड़े कॉलेज में जवाब देता हुआ शर्मिंदा नहीं होता। इन नौजवानों को जवाब कहाँ से मिलता है? ये मजलिसों का सदका है। हाँ, ये मजलिसों का सदका है। समझ रहे हैं आप अज़ीज़ान गिरामी? तो अब आइए अज़ीज़ों, इस दुनिया में या हमेशा किसी को नहीं रहना। कोई कह सकता है जमा गए हम पलट के नहीं जाएंगे। हाँ, ये और बात है भी, हम किसी से पूछें कि आप कितना जिंदा रहोगे तो आपसे कोई कहेगा हम 90 साल जिंदा रहेंगे। हमने कहा आप, कहने लगे 80 साल। हमने कहा आप, कहने लगे 70 साल। हम कहते ये 70 और 80 90 किनारे रखिए। मौत और ज़िंदगी को अगर समझना है तो ऐसे समझिए, ये जो सांस ले रहे हो ना, ये जो सांस अंदर गई है, ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर आ जाए। गौर कर रहे हैं आप? बोले सच है कि नहीं? किसी को है यकीन? ये सांस कभी अंदर जा रही, कभी बाहर। ये जो सांस अंदर गई है, आप बताओ मुझे इंसाफ से, फर्शिया में बैठ के, जरूरी है कि बाहर आ जाए? नहीं। मौत और जिंदगी का तर्जुमा भी इससे आसान नहीं किया जा सकता। अगर ये सांस अंदर रह जाए तो इसी का नाम है मौत। यही सांस अगर बाहर आ जाए तो इसी का नाम है जिंदगी। ठीक है, अब हम दुनिया वालों से कह रहे हैं यहाँ इतनी सी जिंदगी लिए हुए टहल रहे हो, नहीं गौर कर रहे हैं आप? कुछ याद कर रहा हो, नहीं गौर कर रहे? जवानों जरा लफ्ज महसूस करो। देखो देखो, हम कभी जो है 2000 में भी पढ़ते हैं, कभी 10 आदमी में भी पढ़ते हैं, कभी 200 में भी पढ़ते हैं। आप कभी ये इंतजार ना क्या करो कि जो है हमने उनको कहा वो नहीं आया, मजलिस में उनको बुलाया, उनको बड़ी ताकीद से कहा था भी वो नहीं आए। देखिए ये जिक्र ऐसा है, कभी भी किसी चीज का मोहताज नहीं रहा। तवज्जो फरमाएं, समझ रहे? जो मुझे 2000 में पढ़ना है वो हमें 10 आदमी में पढ़ना है। इसलिए कि हमारा अकीदा ये है कि हमारा पढ़ना ये कबूल करें, आपका आना ये कबूल करें। और कभी भी हम जब पढ़ते हैं तो ये नहीं सोचते कि हमारे पढ़ने से अवाम खुश हो जाए, नियत ये होती है कि इमाम खुश हो जाए। वैसे ही अज़ादारी इमाम हुसैन में आप जो अमल करो तो कभी भी कोई अच्छा तबर्रुक तकसीम करके कालर ऊंची मत करो। भाई तवज्जो है दीजो, नियत ये करो कि हमारे इस अमल से इमाम खुश हो जाए, शहजादी खुश हो जाए। समझ रहे दीजो? तो सारा जो है दारो मदार नियत के ऊपर है। समझ गए? तो इतनी सी जिंदगी लिए हुए आदमी टहल रहा है और हमेशा यहाँ रहना नहीं है। तो मैं कहता हूँ जहाँ हमेशा रहना है, समझ रहे हैं,
تو وہاں کی فکر کرو. آج دنیا اسی چکر میں پڑی ہوئی ہے. ان کا وضو صحیح نہیں, ان کی نماز صحیح نہیں. بھائی سمجھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ان کا وضو صحیح نہیں, ان کی نماز صحیح نہیں, ان کا یہ طریقہ صحیح نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں, وہ صحیح نہیں, سب کنارے رکھو, بلکہ یہ دیکھو کہ امام کس کا صحیح ہے. ارے کہاں ہے آپ عزیز ہو؟ ارے میں کچھ خرچ کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد اور بہت بڑی بات کہہ رہا ہے عزیز ہو. جیو بیٹا حیدری. یہ دیکھو کس کا امام صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں دنیا والوں اتنی سی زندگی ہے, وہ بھی پتہ نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی فکر کرو. محبت کرنا ہے تو اس سے نہ کرو جو عام ہے, محبت کرنا ہے تو اس سے کرو جو امام ہے. بھئی ابھی بھی بڑی زبانیں خاموش ہیں, کیا سوچ رہی مجھے نہیں پتا ہے. محبت کرنا ہے تو اس سے کرو جو امام ہے, اور اس کے بعد جسے اللہ نے امام بنا کے بھیجا ہے اس سے محبت کر لو, اس کو مان لو, اس کو تسلیم کر لو, اس کو قبول کر لو, اس کی باتوں پہ عمل کر لو. اور جسے دنیا نے بنایا ہے, توجہ فرمائیے, کیونکہ دنیا کے بنائے ہوئے اور اللہ کے بنائے ہوئے امام میں فرق ہے. کہنے لگے کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا بہت آسان لفظوں میں پڑھتا ہوں, اگر بات جوانوں تک نہ پہنچے تو پھر بیکار ہے پڑھنا, ہے کہ نہیں. ہم نے کہا کہ دنیا کے بنائے ہوئے امام اور اللہ کے بنائے ہوئے امام میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے بنائے ہوئے امام کو اگر دبایا گیا تو دب گئے, اگر مٹایا گیا تو مٹ گئے, اگر گھٹایا گیا تو گھٹ گئے. میرے سامنے علمی چہرے موجود ہیں, ان کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر یہ جملہ یہاں نہیں سنا گیا تو کہاں سنا جائے گا؟ دنیا کے بنائے ہوئے کی تاریخ اگر آپ دیکھو گے تو یہ ملے گی. اگر انہیں دبایا گیا تو دب گئے, انہیں مٹایا گیا تو مٹ گئے, انہیں گھٹایا گیا تو گھٹ گئے. اللہ کے بنائے ہوئے امام وہ ہیں دنیا نے دبانا چاہا مگر دبے نہیں. یا علی سرکار غور کرے آپ عزیزو. آخری فرد تک کی توجہ عزیزو. دنیا کے اور اللہ کے بنائے ہوئے امام میں دنیا نے جسے بنایا ان کی یہ تاریخ ہے, اللہ نے جسے امام بنا کے بھیجا ان کی تاریخ یہ ہے. دنیا نے دبانا چاہا تو دبے نہیں, دنیا نے گھٹانا چاہا تو گھٹے نہیں, دنیا نے مٹانا چاہا تو مٹے نہیں. یہاں معاملہ الٹا ہے, یہ دفن ہوتے ہیں مگر دبتے نہیں, قتل ہوتے ہیں مگر مرتے نہیں. لفظ محسوس کریں آپ اسی سے. یہ دفن ہوتے ہیں مگر دبتے نہیں ہیں, قتل ہوتے ہیں مگر مرتے نہیں ہیں. عزیزان گرامی ایک چیز اور سن لو جوانوں, اللہ کی طرف سے جو امام بن کے آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بچپنا ہے تو امام نہیں, جوانی میں آئے تو امام, پھر بڑھاپا آیا تو امام نہیں. سمجھ رہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے جو امام بن کے آئے گا وہ بچپنے میں بھی امام ہوگا, جوانی میں بھی امام ہوگا, بڑھاپے میں بھی امام ہوگا. اور جو ادھر سے امام بن کے آتا ہے بھائی, ادھر سے امام جو بن کے آتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی سن اور سال میں محتاج نہیں ہوتا. بولنا چاہیے عزیزو. وہ کسی بھی عمر میں کسی بھی سن اور سال میں محتاج نہیں ہوتا, مجبور نہیں ہوتا. اور جو مجبور ہو جائے پھر کسی اور کا ہوگا, ہمارا نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد اور آل محمد.
समझ रहे हैं अजीजों, जो मोहताज और मजबूर हो जाए तो वो किसी और का होगा। बोली अकीदा है, फिर हमारा वो नहीं हो सकता। कहने लगे क्यों? हमने कहा हमारे यहाँ मामला ये है कि अगर झूले में है तब भी मोहताज नहीं। जवानों लफ्ज़ महसूस करे, मौला सलामत रखें इन समातों को। देख रहे हैं आप मजलिसों का कमाल। सिर्फ एक जुमला पढ़ रहा हूँ, सारी बातें आपको जो है याद आ जा रही, जहन में आ जा रही है? अल्लाह ने जिसे इमाम बना के भेजा, हाँ तो मामला ये है यहाँ पे, अगर झूले में है तब भी मोहताज नहीं, तब भी मोहताज नहीं। और कमाल दुनिया को बताओ कि ना खुद मोहताज हैं ना इनका झूला मोहताज है। भाई तारीफ सुनते आओ जो ना खुद मोहताज हैं ना इनका झूला मोहताज है। इस मिंबर से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जवानों, आपके लिए आसान कर रहा हूँ, ना खुद मोहताज ना इनका झूला मोहताज। झूले के पास भी इतनी ताकत है, अगर फितरूस आएगा तो खाली न जाएगा। नहीं, बात नहीं पहुंची है। ये जुमला पढ़ना आसान है कि फितरूस आएगा खाली न जाएगा, आसान है पढ़ना है। अपने इमाम की अजमत अगर दुनिया को बताना है यहाँ पे तो कैसे बताओगे? आप बताओ, हम लोग रहते कहाँ हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं। हाँ, अगर आपने मिसाल पे गौर कर लिया तो इंशाल्लाह मेरी बात बहुत अच्छे से आप तक पहुंच जाएगी। यहाँ की अदालत किसी को मौत की सजा दे दे, जिसने ये जुर्म किया है इसको मौत की सजा दे दिया यहाँ की अदालत ने। और पड़ोसी मुल्क के चीफ जस्टिस, वहाँ का राष्ट्रपति, कोई भी चिल्ला चिल्ला के कहे वहां से हिंदुस्तान के इस मुजरिम की सजा को हमने माफ कर दिया। आप सोचें, हम कहते ईरान से आवाज आ जाए इस मुजरिम की सजा को हमने माफ कर दिया, लंदन से आवाज आ जाए वहां का राष्ट्रपति कहे, वहां का चीफ जस्टिस कहे हिंदुस्तान के इस मुजरिम की सजा को हमने माफ कर दिया, अमेरिका का राष्ट्रपति वहां से चिल्ला के कहे हिंदुस्तान के इस मुजरिम की सजा को हमने माफ कर दिया, जो यहाँ की अदालत ने जिसको मौत की सजा दी थी हमने माफ कर दिया। फर्श अज़ा पे बैठा हुआ मेरा मोहतरम मजमा मुझे इंसाफ से बताए, यहाँ की अदालत, यहाँ की हुकूमत, यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के लोग, यहाँ की मीडिया क्या कहेगी? आप होते कौन हो? आप होते कौन हो? हमारे मुल्क के मुजरिम की सजा माफ करने वाले, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप होते कौन हो? आप लोग अपने अपने मुल्क के अंदर अपने अपने मुल्क के मुजरिम की सजा माफ कर सकते हो? जवानों सर उठाओ। आप लोग अपने अपने मुल्क के अंदर अपने अपने मुल्क के मुजरिम की सजा माफ कर सकते हो, मगर दूसरे के मुल्क के मुजरिम की सजा आप नहीं माफ कर सकते। ठीक, अब हमारी पूरी कौम का सवाल है दुनिया वालों से कि हमें ये बताओ फितरुस मुजरिम कहाँ का था? बोल सको तो। जिसे हुसैन ने जबान दिया है बोलने के लिए वो बोले। दुनिया को अपने इमाम की अजमत ऐसे बताओ। आप उनसे पूछो कि लोग अपने अपने मुल्क के अंदर अपने अपने मुल्क के मुजरिम की सजा माफ कर सकते हैं, दूसरे के मुल्क के मुजरिम की सजा नहीं माफ कर सकते। तो अब हमारी पूरी कौम का सवाल है ठेकेदाराने उम्मत मुस्लिमा से तो फरमाए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं,
ہمارا سوال ہے مجھے بتاؤ فطرس مجرم کہاں کا تھا؟ کیا جواب ملے گا؟ سب سے بڑی عدالت کا مجرم تھا، سب سے بڑی بارگاہ کا مجرم تھا، اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں، اس سے بڑی بارگاہ کوئی نہیں۔ فوراً پلٹ کے پوچھو معافی کہاں ہوئی؟ پلٹ کے پوچھو معافی کہاں ہوئی، بات پہنچ جائے۔ دیکھیں ہم لوگ یہاں سے سب کو دیکھتے ہیں، زبان سے بولیے گا عزیزو، سر ہلا کے مت رہیے گا، کیونکہ سر ہلانے سے تو ہمارے ویسے ہی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں مل کے، محمد اور آل لبیک یا حسین، جیو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے کہا سزا کہاں سے ملی؟ کہنے لگے سب سے بڑی عدالت سے۔ مثال ذہن میں رکھیے گا، اس سے بڑی عدالت ہے کوئی؟ کہا نہیں۔ اس سے بڑی بارگاہ ہے کوئی؟ کہا نہیں۔ معافی کہاں ہوئی؟ جواب ملے گا در حسین پر۔ اب آپ تھک رہے ہو، معافی کہاں ہوئی؟ کہا در حسین پر۔ جا دنیا سے کہہ دو نبی کے نواسے نے یہ معاف نہیں کیا بلکہ تم کو اپنا اقتدار بتایا ہے۔ کہاں ہے آپ عزیزو؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں دنیا والوں، نبی کے نواسے نے، ہمارے امام نے تم کو اپنا اقتدار بتایا ہے کہ تم ہمیں سمجھو، ہمیں پہچانو، ہم وہ ہیں جس کی حکومت وہاں بھی چلتی ہے یہاں بھی چلتی ہے۔ حیداری تم ہماری عظمت کو سمجھو، ہماری حکومت وہاں بھی چلتی ہے، ہماری حکومت یہاں بھی چلتی ہے۔ آج کسی بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی سے سوال کرو شفاعت ہوگی؟ سب کہیں گے ہاں مولانا ہوگی۔ جو ابھی تک نہیں بولا اس جملے پہ نہ بلوایا تو در زہرا سے بھیک نہیں مانگا۔ اب کوئی ضد کر لے تو پھر ضد کا تو اسلام میں بھی کوئی علاج نہیں ہے، ہمیں نہیں بولنا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے کہا یہ بتائیے کسی بھی کلمہ پڑھنے والے سے آپ پوچھئے شفاعت ہوگی؟ سب کہیں گے ہاں مولانا ہوگی۔ کہاں ہوگی یہ بتاؤ؟ یہاں ہوگی کہ وہاں؟ کہنے لگے وہاں ہوگی۔ ہم نے کہا یہاں؟ کہنے لگے نہیں۔ ہم نے کہا فطرس کو بالوں پر کہاں ملے؟ توجہ فرمائیے سیکھو، جوانوں میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ یہ جملہ تبرک سمجھ کے اپنے ذہن میں فرش اعضاء سے لے کے اٹھنا۔ ہم نے کہا کہ شفاعت ہوگی؟ ہاں ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ کب؟ وہاں۔ ہم نے کہا کہ یہاں؟ کہ نہیں۔ فطرس کو بالوں پر کہاں ملے؟ یہاں۔ ہم نے کہا کہ یاد رکھ لینا شفاعت وہاں ہوگی، تم کہتے تو یہاں نہیں۔ فطرس کو بالوں پر یہاں ملے وہاں نہیں۔ ارے یاد رکھنا یہ ہے میرے امام کی عظمت کا کیا؟ ہم نے کہا جب مولا حسین یہاں رہتے ہیں تو وہاں والوں کو بخشواتے ہیں۔ کہاں ہے آپ؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے جیو۔ آپ سوال کر کے دیکھیے کسی بھی کلمہ پڑھنے والے سے کہ شفاعت ہوگی؟ سب کہیں گے ہاں ہوگی۔ جب پوچھو کہاں ہوگی؟ کہیں گے وہاں ہوگی۔ تو اپنے امام کی عظمت، نبی کے نواسے کی عظمت، زہرا کے دلارے کی عظمت، علی کے لال کی عظمت ایسے بتاؤ کہ تو جب مولا حسین یہاں رہتے ہیں تو وہاں والوں کو بخشواتے ہیں، اور جب وہاں جائیں گے تو یہاں والوں کو بخشوائیں گے۔
نہیں غور کیا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد. آج بہت سی چیزوں کو لے کر کے دنیا جو ہے حیرت میں پڑی ہے، سوچ میں پڑی ہے. دیکھ لیجئے، بالکل آسان لفظوں میں پڑھ رہا ہوں، ہر بات نوجوانوں تک پہنچ رہی ہے آسانی سے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کہتی ہے ہم نے مندر کو دیکھا تو صرف ہندو ملے. ہاں دنیا کہہ رہی ہے، سوچ میں پڑی ہے، مندر کو دیکھا تو صرف ہندو ملے، چرچ کو دیکھا تو صرف عیسائی ملے، گردوارے کو دیکھا تو صرف سکھ ملے، مظلوم کی بارگاہ میں دیکھا تو سب ملے. جوانوں توجہ فرمائے، صلوات پڑھیں مل کے محمد اور آل محمد. جیو بیٹا. مولا سلامت رکھے. دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے مندر کو دیکھا صرف ہندو ملے، چرچ کو دیکھا تو صرف عیسائی ملے، گردوارے کو دیکھا تو صرف جو ہے سکھ ملے، لیکن جب مظلوم کی بارگاہ میں دیکھا تو سب ملے. ہر مذہب کے لوگ ملے، ہر برادری کے لوگ ملے، ہر قوم کے لوگ ملے، ہر قبیلے کے لوگ ملے، ہر خاندان کے لوگ ملے، ہر مسلک کے لوگ ملے، ہر رنگ کے لوگ ملے، ہر نسل کے لوگ ملے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں ہے کہ نہیں؟ دنیا کہہ رہی ہے، اب سوال کر رہی ہے دنیا. وہ جواب سنیے عزیزو. کہنے لگے کہ ساری عبادت گاہوں کو ہم نے غور سے دیکھا، ایک وقت میں ایک جگہ پہ ہر مذہب و ملت کے لوگ نہیں ملے، ہر دھرم کے لوگ نہیں ملے. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ مولا حسین کی بارگاہ میں ایک وقت میں ہر مذہب کے لوگ، ہر دھرم کے لوگ کیوں ملتے ہیں؟ ہم نے کہا مجلس میں آ جاؤ، ایک چھوٹا سا جواب لے جاؤ. کہا کیا؟ ہم نے کہا ساری دنیا آقا حسین کی بارگاہ میں اس لیے آتی ہے، انہیں پتا چل گیا ہے کہ آقا حسین ایک دریا کا نام ہے، اور دریا کبھی دھرم پوچھ کے پانی نہیں پلاتا. کہاں ہے آپ حسین؟ بہت بڑی بات کہی. کبھی دھرم پوچھ کے پانی. بہت بہت شکریہ سیسو. ساری دنیا نوجوانوں اس دربار میں کیوں آ رہی ہے؟ سب کو پتا چل گیا ہے آقا حسین ایک دریا کا نام ہے، اور دریا کبھی دھرم پوچھ کے پانی، مذہب پوچھ کے پانی نہیں پلاتا. بتاؤ جوانوں، دریا کا کام کیا ہے؟ دریا کا کام یہ ہے کہ دریا کے پاس جو جائے گا وہ سیراب ہوگا. پتہ نہیں آپ کیا سوچ رہے ہو. دریا کا کام کیا ہے؟ دریا کے پاس جو بھی جائے گا اس کی پیاس بجھے گی. وہ مذہب نہیں دیکھے گا، رنگ نہیں دیکھے گا، نسل نہیں دیکھے گا، جو بھی جائے گا اس کی پیاس بجھے گی. اب اس دنیا سے کہہ دو آقا حسین کی بارگاہ میں جو آئے گا خالی نہ جائے گا. آقا حسین کی بارگاہ میں جوانوں علماء تشریف فرما ہے، اور میرے سامنے یہ علمی چہرے موجود ہیں. ان سے پوچھ لو، اسی دنیا میں دو طرح سے لوگوں نے حکومت کی ہے. ایک وہ جنہوں نے دولت کے زور پہ، بس ایک دو باتیں اور سن لیجئے، وقت تمام رہا. جو مجھے ٹائم دیا گیا اسی میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. عزیزان گرامی، کل اور پرسوں ٹھیک ابھی اعلان ہوا ہے نا عزاخانہ محمدیہ میں، ٹھیک 9 بجے، کیونکہ 10 بجے کے بعد یہاں کا ٹائم ہے، یہاں پہ مجلس ہوگی، لہذا ٹائم سے آئیے. کچھ باتیں میں آپ کی خدمت پر کروں گا، لیکن اب جو میں بات کر رہا ہوں ذرا غور کریں عزیزو. اسی دنیا میں دو طرح سے لوگوں نے حکومت کی ہے. ایک وہ جنہوں نے دولت کے زور پہ، ایک وہ جنہوں نے تلوار کے زور پہ. میں نے پڑھا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، جب سکوں کی کھنکھناہٹیں ختم ہو گئیں، یعنی دولت جب ختم ہو گئی تو پھر آنے والے رک گئے، آنے والے پھر نہیں آئے. عزیزان گرامی،
जब तलवार में दम नहीं रह गया तो आने वाले नहीं आए। दुनिया में और आका हुसैन में एक फर्क है, याद रखना। क्या? दुनिया ने लोगों के जिस्मों पे हुकूमत किया है, भाई दूसरा जुमला तो आपको खुद बोलना है, कितने आसान लफ्जों में बात कर रहा हो। दुनिया ने लोगों के जिस्मों पे हुकूमत किया है, आका हुसैन ने लोगों के दिलों पे हुकूमत किया है। हमारे आइम्मा ने, हमारे इमामों ने लोगों के दिलों पे हुकूमत किया है। अब पूछ लीजिए जवानों इनसे, मैं सच कह रहा हूं, गलत नहीं। जब कोई दिल पे हुकूमत करता है तो दिल ना हिंदू होता है ना मुसलमान। दिल पे जब कोई हुकूमत करता है तो फिर दिल ना काला होता है ना गोरा, दिल ना अफ्रीकी होता है ना ईसाई। जहरा के लाल ने जब लोगों के दिलों पे हुकूमत किया तो जहरा के लाल की हुकूमत इस तरीके से फैली कि किसी रंग और किसी नस्ल में महदूद न रह सकी। ठीक है, आज फर्श अदा पे हर मजहब के लोग आते हैं, हर कौम के लोग आते हैं। कहा ऐसे हाथ जोड़ना, तवज्जो फरमाए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ऐसे हाथ जोड़ना, उनसे पूछना दौलत के जोर पे आए हो यहाँ? यार अब आप थक रहे हो, अब जब मैं कुछ बातें आपसे करना चाह रहा हूं आप गौर नहीं कर रहे। आप ऐसे हाथ जोड़ो और इनसे पूछो दौलत के जोर पे आए हो यहाँ, या किसी ने तलवार दिखाई है तो यहाँ आए हो, या हुकूमत के डर से आए हो? तो आने वाले एक जवाब देंगे, सुनो मौलाना, अगर दौलत के जोर पे आए होते दौलत खत्म हो जाती, हम ना आते। हुकूमत के डर से आए होते हुकूमत गिर जाती, हम ना आते। तलवार के जोर पे आए होते तलवार में शिकाब पड़ जाता, दम ना रह जाता, हम ना आते। फिर इन आने वालों से पूछो क्यों आते हो? एक जवाब मिला, ये मजलूमियत की कशिश है जो हमें अपने तरफ खींचती है और हम इधर खींचते चले जाते हैं। और ये हर मजहबों मिल्लत के लोग आने वाले एक जवाब और देंगे, मौलाना सुनो, जब हम इनके दरबार में आते हैं ना तो फिर हम खाली नहीं जाते, हम खाली नहीं जाते, हम इनसे लेके जाते हैं। और जैसे आज एक शिकवा है अपने लोगों का, माफ करिएगा, अगर ये बातें यहाँ से नहीं बताई जाएंगी आपको तो कहाँ से बताई जाएंगी? जो कमियां अगर यहाँ से नहीं दूर की जाएंगी तो कहाँ से की जाएंगी? ये जो बीमारी है, दूसरे मजहब के लोग आए, हुसैन बाबा औलाद दो, फौरन दे देते हो, लेके चला जाता है? और हम लोग अब क्या कहने लगे, मौला हुसैन हमारी सुनते हैं मगर बड़ी देर में है, दूसरे लोगों की जो है बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। अब मिंबर हक बयानी चाहता है, हक कड़वा होता है, जल्दी उतरता भी नहीं है, समझ रहे हैं? ये बातें मत किया करो। मौला हुसैन हमारी देर में सुनते हैं, दूसरों की जल्दी सुनते हैं, हमारे तुम्हारे मांगने में कमी होगी। बहुत से लोग नहीं बोले है? हमारे तुम्हारे मांगने में कमी होगी, माफ करना, इनके देने में देर नहीं है, इनकी अता में देर नहीं है। अरे नहीं गौर किया? अरे इनका मामला तो ये है, अगर कोई एक बेटा मांगता है कभी ये ना कहना मौला हुसैन हमारी देर में सुनते हैं, हमारे मांगने में कमी है? छोटी सी छोटी अदालत में भी कोई बगैर वकील के नहीं जाता, समझ गए ना आप अजीजों? छोटी सी छोटी अदालत में भी कोई बगैर वकील के नहीं जाता। हाँ, जहन में रखिएगा। मौला हुसैन, छोटी सी ऑफिस को आप ले लीजिए, उसके कानून होंगे, है कि नहीं? जितनी बड़ी ऑफिस में जाएंगे उसके उतने ज़्यादा कानून होंगे, कब आना है, कैसे आना है, कैसे बात करनी है, कैसे मिलना है, सारी चीज़ें। इतनी बड़ी हुसैनी बारगाह सारी दुनिया में है, इसके कानून ना होंगे?
بولیے. ارے ساری دنیا میں جو حسینی جو ہے بارگاہ ہر جگہ ہے, کیا اس کے قانون نہیں ہے؟ اس کے بھی قانون ہے. کیا قانون ہے؟ ہم نے کہا ایک چھوٹا سا قانون ہے, اس دربار میں کبھی اکڑ کے نہ آنا. کہاں ہے آپ پیچھے؟ اور کیا آپ نے بتائیے, غلط نہیں کہہ رہا ہوں. چھوٹی سی چھوٹی آفس کے قانون ہے تو ہر جگہ اتنی بڑی بارگاہ حسینی ہے, اس کے قانون نہ ہوں گے؟ قانون ہے کا کیا؟ ہم نے کہا چھوٹا سا قانون ہے, اس دربار میں کبھی اکڑ کے نہ آنا, ادب سے آنا, قاعدے سے آنا, بیزر بن کے آنا, ابوذر بن کے لوٹ جانا. ہاں, اگر تمہیں آقا حسین سے کچھ چاہیے تو پہلے آ کے یہ نہ کہا کرو مولا دولت دے دو, مولا اولاد دے دو, مولا ترقی دے دو. پہلے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے, ایسے ہاتھ اٹھا کے کہو مولا پہلے ہمیں مانگنے کا سلیقہ دے دو. بہت بڑی بات کی ہے. پہلے یہ دعا مانگا کرو, مولا ہمیں مانگنے کا سلیقہ دے دو, آپ سے کچھ لیا جا سکے. آپ سے کبھی مت کہنا کہ ہماری دیر میں سنتے ہیں. ارے یہ دنیا کے خزانے تھوڑی ہیں, یہ دنیا کے خزانے تھوڑی ہیں کہ جہاں سے دیا جائے تو دیتے دیتے کمی آ جائے. ارے میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, جوانوں سر اٹھاؤ. انہیں دنیا کے خزانے نہ سمجھنا, کیونکہ دنیا کے خزانے وہ ہے جہاں سے دیا جائے تو دیتے دیتے کمی آ جاتی ہے. مگر یہاں معاملہ الٹا ہے, یہاں لینے والے تھک جاتے ہیں, دینے والا سمجھ رہے, لینے والے تھک جاتے ہیں, دینے والا نہیں تھکتا ہے. توجہ. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم آتے ہیں, ہم دولت کے زور پہ نہیں آئے یہاں, بات بھولے تو نہیں. ہر مذہب کے لوگ نے کیا جواب دیا؟ حکومت کے ڈر سے ہم نہیں آئے, تلوار کے زور پہ نہیں آئے. یہ مظلومیت کی کشش ہے جو ہمیں اپنے طرف کھینچتی ہے اور ہم ادھر کھینچتے چلے جاتے ہیں, اور جب ان کے دربار میں آتے ہیں نا تو ہم کچھ لے کے جاتے ہیں, خالی تو جاتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا خیریت؟ کہ ان کی تاریخ ہم نے پڑھ رکھی ہے. ہم نے کہا کیا تاریخ پڑھی ہے, جلدی بتا دو ہم لوگ خوش ہو لیں. کہنے لگے ان کی تاریخ یہ ہے حسین بابا کی کہ ان کے دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا, ان کے یہاں سے کوئی خالی نہیں گیا. ہم نے کہا تاریخ کیا پڑھی ہے, جلدی سے بتاؤ ہم لوگ خوش ہو لیں. کہ ان کی تاریخ یہ ہے, اگر فطرس آیا تو پر لے گیا, اگر راہب آیا تو پہ سر لے گیا, اگر کربلا میں حور آیا تو مقدر لے گیا. کہاں ہے آپ سے؟ ان کے دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا, جو بھی آیا ہے لے کے گیا ہے. ایک ہے جو خالی جا رہا تھا, بس آخری بات سن لو. ایک تھا جو خالی جا رہا تھا, ایک اور کیا, مولا حسین کا بچپنا ہے. توجہ کرتا, بس اسی بات کو سن لو. مولا حسین کا بچپنا ہے, ادھر سے مولا حسین جا رہے ہیں, ادھر سے راہب آ رہا ہے. کیفیت محسوس کرنا. چلتے چلتے میں بات ہو گئی. کیا بات ہے؟ نانا جان کے پاس گیا تھا ایک بیٹے کی تمنا لے کے. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نانا نے کہا تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے, تمہاری قسمت میں. دیکھیے ایک چیز سن لیجئے آپ نوجوانوں, یہ ایک سچائی, کوئی واقعہ, کوئی تاریخ, کوئی بات نئی نہیں ہے, سمجھ گئے؟ سب کچھ وہی ہے.
وہی کعبہ، وہی قرآن، وہی کربلا، وہی خیبر، وہی خندق، سب کچھ وہی ہے، نیا کچھ نہیں ہے۔ نتیجے تھوڑا سا الگ ہوتے ہیں، بس ایسے سمجھ لو سورج روز نکلتا ہے، جو دن آتا ہے وہ نیا ہوتا ہے۔ کہا ہے ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد اور آل سمجھ رہے ہیں آپ عزیزو؟ تو چلتے چلتے میں بات ہو گئی، کیا بات ہے کہ وہ ایک بیٹے کی تمنا لے کے آیا تھا، وہ نانا نے منع کر دیا، تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ فرش عزا پہ بیٹھا ہوا میرا محترم مجمع مجھے انصاف سے بتائے، کسی میٹر کو لے کے جب دو بڑے آپس میں بات کر لیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ اس میٹر کو بچوں سے بھی شیئر کیا جائے؟ بولیے کہا ہے آپ عزیزو؟ ارے جب دو بڑے آپس میں بات کر لیے تب ضروری تھوڑی ہے کہ وہ بات بچوں سے بھی۔ لیکن سن لو جوانوں، ذرا جوانوں سر اٹھاؤ، راہب خوب جانتا تھا اس گھر کے بچے بچے نہیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، راہب کو خوب پتا تھا، یا لفظ بدل دوں جو نہیں بولے وہ بھی بولے، یاد رکھنا راہب جانتا تھا عام بچے اور ہوتے ہیں، امام بچے اور ہوتے ہیں۔ ہاں، اب اس کے بعد پوچھا، نانا نے منع کر دیا؟ کہاں منع کر دیا؟ اچھا پہلے یہ بتا، جب نانا کے پاس گیا تھا اکیلے گیا تھا یا ساتھ میں کسی کو لے کے گیا تھا؟ کہنے لگے گیا تو میں اکیلے تھا۔ مولا حسین کہتے پھر اپنی قسمت پہ کیوں رو رہا ہے؟ مولا حسین نے کہا سلامت رہو، آباد رہو عزیزو، اللہ ان سماعتوں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ دیدان گرامی مولا حسین کہتے ہیں اکیلا گیا تھا، کہا اکیلا گیا تھا، کہا پھر اپنی قسمت پہ کیوں روتا ہے؟ تجھے نہیں پتا دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی عدالت میں بھی کوئی بغیر وکیل کے نہیں جاتا ہے؟ ارے کہا ہے آپ عزیزو، غور کر رہے ہیں آپ عزیزو؟ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی عدالت میں بھی کوئی بغیر وکیل کے نہیں جاتا ہے؟ اور تو اتنی بڑی بارگاہ رسالت میں بغیر وکیل کے چلا گیا؟ چل میرے ساتھ چل۔ نانا جان کیا بات ہے؟ بیٹا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ کتنے بیٹے دیے؟ 7 بیٹے مولا حسین نے راہب کو دے دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ قدموں پہ گرا، مولا جلدی سے بتاؤ، مولا جلدی سے بتاؤ۔ پہلے امام کے چاہنے والے سے لے کے آخری امام کے چاہنے والے تک پوری توجہ۔ راہب کہتا ہے مولا جلدی سے بتاؤ۔ کہ کیا بتائیں؟ کہ وہ خزانہ کون سا ہے؟ جلدی بتائیں وہ خزانہ کون سا ہے جہاں ایک مانگنے پر مولا جوانوں سر اٹھاؤ، کہا مولا جلدی بتاؤ، آقا حسین جلدی بتاؤ وہ خزانہ کون سا ہے کہ جہاں ایک مانگنے پہ 7 ملتے ہیں؟ مولا حسین کہتے راہب نہیں پتا؟ کہا نہیں پتا۔ راہب نہیں پتا؟ کہا نہیں پتا۔ کہا یاد رکھنا راہب، جب باپ کسی چیز کو خرید لیتا ہے تو بیٹا جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے۔ ہائے 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 ہائے، کہا ہے؟ ارے بولو، غور کریں آپ عزیزو۔ مردہ لاحت شمار راہب
سوال کر رہا ہے مولا بس جلدی سے بتاؤ وہ خزانہ کون سا ہے جہاں ایک مانگنے پہ 7 ملتے ہیں؟ مولا حسین کہتے راہب نہیں پتا، نہیں پتا، نہیں پتا۔ کہا نہیں، کہا سنو، جب باپ کسی چیز کو خرید لیتا ہے تو بیٹا جب چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے، جس منزل پر چاہے، بیٹے کو پورا پاور ہوتا ہے، پورا اختیار ہوتا ہے دینے کا۔ کیا راہب نہیں پتا؟ کہ نہیں مولا جلدی بتاؤ وہ خزانہ کون سا ہے جہاں ایک مانگنے پہ 7 ملتے ہیں؟ کہ راہب سن، میرے بابا علی مرتضیٰ نے شب ہجرت خدا کی مرضی۔ ہائے 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 میرے بابا علی مرتضیٰ نے شب ہجرت خدا کی مرضی خرید لی تھی۔ یہ میں اسی میں سے بس آپ سے چلتے چلتے ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہنی ہے، آقا حسین کو زبان سے مان کے مت رہو، دل سے مانو، دل سے۔ ہاں، اور تمہاری ساری ترقی، ساری اولادیں، سارا کاروبار، سارا بزنس، ساری آگے بڑھنے کی چیزیں، یہ صدقہ ہے سب انہی کا۔ ہاں، یہ سب صدقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انہی کا۔ اور ان کے معاملے میں ذہن اچھا رکھنا، ان کے معاملے میں ذہن اچھا رکھنا، جس کو عرف عام میں سیاست کہتے ہیں۔ عزاداری امام حسین میں یہ چیز نہ آنے پائے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں عزاداری میں، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ معاملہ کن کا ہے پتہ ہے؟ ان کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھتی ہے۔ اور کر رہا ہے، میں خیال سے کر رہا ہوں۔ ہاں، ان سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ جو پردے میں ہے امام، اس کا جملہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے اپنی نظر کرم تم پر سے ہٹا لے تو تمہارے دشمن اتنے ہیں جو تمہیں قیمہ قیمہ کر دیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کچھ چھپا نہیں ہے، یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ عزاداری امام حسین خلوص کے ساتھ کرو، ہاں خلوص کے ساتھ۔ انشاءاللہ کل خانہ محمدیہ میں کل اور پرسوں 2 دن مجلس میں اور خطاب کروں گا، تیزو ٹھیک 9 بجے کا ہے نا شاید، وہاں پہ انشاءاللہ آپ لوگ تشریف لائیں۔ کیا جملہ میں نے کہا؟ ان کو زبان سے مان کے مت رہو یار، دل سے مان۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ یا تو پہنچتی نہیں ہیں یا بہت دیر سے پہنچتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ میں پانی کتنا ہے؟ آپ روگے، آنکھ میں کتنا پانی ہے؟ دنیا کیا سمجھے گی غم حسین کیا ہے اور غم حسین کا معجزہ کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک آلے رضا صاحب تھے، مرثیہ پڑھتے تھے، سمجھ رہے؟ اور اس کے بعد ممبر پہ جناب علی اکبر کا مرثیہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے گئے۔ دیکھیے ممبر پہ کئی لوگوں کا انتقال ہوا، مگر وہ رو رہے تھے غم حسین کا زندہ معجزہ، رو رہے تھے۔ یہ آنسو کی دھار نہیں ٹوٹی۔ آؤ، کربلا پڑھنے کی چیز تھوڑی ہے، کربلا احساس کا نام ہے، محسوس کی جاتی ہے۔ جوانوں بزرگوں سنو، 4 گھنٹے تک مٹی پڑی رہی، ایک سے ڈاکٹر آئے، آنسو کی دھار نہیں ٹوٹی۔ ہاں، دھار نہیں ٹوٹی، ڈاکٹر آئے، بولے گئے۔ 14 گھنٹے تک مٹی پڑی رہی، آنسو کا دھار نہیں ٹوٹا۔ یہ ہے غم حسین۔ غسل دیا گیا، جب کفن میں لٹالا تو کفن آنسوؤں سے تر،
آپ سوچو کہ آنکھ میں پانی کتنا آ گیا ہے. اور اس کے بعد جب قبر میں لٹالا گیا تلقین کے لیے چہرہ کھولا تو سب نے دیکھا آنسو کے دھار جاری ہے. یہ ہے غم حسین. سمجھ رہے ہیں؟ خدا را دل سے مانو، دل سے. ایک مومنہ اپنے 2 بچوں کو لے کے گئی ہے کربلا. مجمع زیادہ تھا، بچے ماں سے بچھڑ گئے. ماں نے بہت ڈھونڈا، بچے نہیں ملے. ڈھونڈ کے جب تھک گئی تو مومنہ روضہ امام حسین پہ پہنچی اور زری کے قریب کھڑے ہو کے کہتی مولا بڑی محنت سے پیسہ جمع کیا تھا، یہاں تک آنے کے لیے. مولا بچے کھو گئے، بچے چاہیے. روئے جا رہی ہے. پھر کہتے ہیں مولا اگر بچوں کے بغیر گھر گئے تو شوہر پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے؟ بچے چاہیے. یقین دیکھو آپ. پیچھے سے دونوں بچوں نے آگے ماں کا دامن پکڑ کے کہا اماں ہم یہاں ہیں. جو جہاں سے سن رہا ہے پرسہ پیش کرنا. بچوں نے ماں کا دامن پکڑ کے کیا کہا اماں ہم یہاں ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں مولا حسین کون ہے. ماں نے بچوں کو دیکھا، گلے لگا لیا. بچوں کہاں چلے گئے؟ پھر کھڑی ہوئی. مولا کے زری کی طرف ہاتھ اٹھا کہتی کتنا کریم ہے تو، کتنا کریم ہے تو. روئے جا رہی ہے. کتنا سخی ہے تو، روئے جا رہی ہے. ایک شخص آگے بڑھا مومنہ بچے مل گئے اب کیوں رو رہی ہے؟ جانا گھر. جواب سن لو تبرک سمجھ کے. مومنہ کہتی ہے کیا کہا؟ اب کیوں رو رہی ہوں؟ گھر جاؤں؟ کہا کہ میں تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں میرا مولا حسین کتنا کریم ہے. کہا کتنا کریم ہے بتاؤ. کہ بس ایسے سمجھ لو اتنا کریم ہے میرا مولا حسین، میں نے اپنے مولا حسین سے اپنے دونوں گونگے بچے مانگے تھے، بولتے ہوئے واپس کر دیے. جزاک اللہ. اللہ اکبر. جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ نے دیکھا یہ ہے مولا حسین. آپ کا دل تڑپ گیا. کچھ پڑھا نہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اب چلو مولا حسین سے ایک سوال کرتے. مولا ایک ماں کا رونا نہ گوارا کیا؟ اپنی آوازوں کو اور آزاد کرو، گھٹ گھٹ کے مت رویا کرو. مولا ایک عورت کا رونا گوارا نہ کیا. مولا بس ہمیں اتنا بتا دو جب اصغر کا سر کاٹا جا رہا تھا ایک ماں تڑپ رہی تھی، مولا کیسے برداشت کیا تھا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. اللہ اکبر. بس ایک بات سنو، میں مجلس کو تمام کروں پھر انشاءاللہ کل و پرسوں. تھوڑا سا حوصلہ کر لو تاکہ پہلے سنو، تاکہ تنہائی میں بھی کبھی سوچو تو تمہاری آنکھوں میں آنسو ہو، تمہاری آوازیں بلند ہو. اللہ اکبر. زہرا کا گھر کربلا میں لٹ گیا. آپ کیا سمجھتے ہو شہادت حسین کے بعد ظلم ختم ہو گیا؟ اگر جوانوں زندگی میں کہیں وقت ملے، فرصت ملے تو میرے کہنے سے کربلا کے بعد کی تاریخ ضرور پڑھنا. کربلا کے بعد کتنے ظلم ہیں تم سوچ نہیں سکتے. تم یہ جو دن ہے 10 محرم سن 61 ہجری شہادت ہو گئی کربلا میں، یہ جو دن چل رہے ہیں بڑے قیامت کے دن ہیں. ہاں اب آؤ میں تم سے پوچھ رہا، اب میں پڑھوں گا، میں پڑھتا جاؤں گا، تم احساس کرتے جانا. اللہ اکبر. آپ بتاؤ اس کو کیا کم ظلم سمجھو گے شہادت حسین کے بعد کہ 1 رسن اور 12 گلے؟ ماتم کر سکو تو کر لینا.
अल्लाह अकबर। आप बताओ इसको कम जुल्म समझोगे हैं? आओ मैं जुल्म से बताऊं जुल्म कितना हुआ। ये काफिला कैद होके चला, जो बेटी घर के अंदर, जिसने फर्श अज़ा दिया, जिस बीबी ने, जो बेटी घर के अंदर बचपने में भी अपने बाबा के सामने नंगे सर न आई हो, वाह मुसीबता। अल्लाह अकबर। आज वही ज़ैनब है और शाम का बाजार है। शहजादी के सर पे चादर नहीं है और मनादी निदा क्या दे रहा है, तमाशाइयों आओ तमाशा देखो। अली की बेटी सर पर रहना जा रही है। आओ जुमला सुनो अज़ीज़ों, मैं 2 फ़िक्रे मजलिस तमाम कर रहा हूँ। आओ जुल्म मैं तुम्हें बताऊँ। बीबी हिम्मत दे दो, ये 2 फ़िक्रे में पढ़ दूँ। जब अली की बेटी शाम के बाजार में पहुंची, शाम के बाजार में क्या अजमत थी हमारी शहजादी की, क्या अजमत थी। लेकिन जब अली की बेटी शाम के बाजार में पहुंची है, मैंने तारीख में पढ़ा, कैसे पढ़ूं, शामी औरतों ने मेरी शहजादी को ये कह के पत्थर मारा, जज़ाकल्लाह। शाम में पत्थर मारे गए। आओ जुल्म सुन लो, जुल्म। शाम का बाजार है। हुसैन की यतीमा सकीना, जवानों बुजुर्गों सुनना, आवाज देती है फूफी अम्मा। हाँ बेटी सकीना। वो औरत, वो बीबी हमें शरीफ मालूम हो रही है। शहजादी ज़ैनब तड़प के रह गई। एक जुमला बस जुल्म का अंदाजा लगाना, जवानों बुजुर्गों, जुल्म का। शहजादी फरमाती, सकीना इस बाजार में तो तुम पहली बार आई हो, तुम्हें कैसे पता चला, औलाद वालों का मजमा है, जरा एहसास करना, तुम्हें कैसे पता चला वो औरत शरीफ है, वो बीबी नेक है। तो सकीना बीबी कहती है, फूफी अम्मा बताऊं वो औरत शरीफ क्यों मालूम हो रही है। कहा बताओ। कहे फूफी अम्मा सब औरतों के हाथ में पत्थर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके हाथ में पत्थर नहीं है, इसलिए शरीफ मालूम हो रही है। हमारी शहजादी को, बस आखिरी बात, हमारी शहजादी को कहीं पत्थर मारे गए, कहीं सदके की खजूरें फेंकी गई। अब जिसे रोना ना है सर नीचे कर लेना। बस ये बात सुनो, जब सदके की खजूरें फेंकी गई तो अली की बेटी ने जुमला कहा, हम पे सदका हराम है। घुट घुट के ना रोना, पुरसा देना, अब पुरसा देना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रेहाना ने जुमला सुन लिया, हम पे सदका हराम है। अपनी कनीज को बुलाया, इधर आ। उस बीबी को देख रही, कहा जल्दी से उसके पास जाओ, उससे पूछ के आओ तुम रहने वाली कहाँ की हो। आई कनीज, हाथ जोड़ा, बीबी आप रहने वाली कहाँ की है। हमारी मलिका ने पूछवाया है। अली की बेटी ने आहिस्ता से कहा, हम मदीने के रहने वाले हैं, हम मदीने के रहने वाले हैं। जाके कनीज ने रेहाना को बताया, वो बीबी मदीने की रहने वाली है। तड़प गई, खड़ी हो गई, मदीना नाम सुनते खड़ी हो गई। कनीज एक बार मेरी और जाओ, उससे इतना पूछ के आओ मदीने में कहाँ रहती हो। कनीज आई, पूछा आप कहाँ रहती मदीने में। मेरी मलका ने पूछवाया है। अली की बेटी ने कहा जाके कहते हम मोहल्ले बनी हाशिम में रहते हैं। अल्लाह अकबर, खत्म हो गई मजलिस। यही तक आपको लाना था। जाके बताया वो मदीने की रहने वाली है, मदीने में मोहल्ले बनी हाशिम में रहती है। एक मर्तबा जैसे ही मोहल्ले बनी हाशिम का नाम सुना, रेहाना तड़प गई। ए मेरी कनीज, ए मेरी कनीज, एक बार और जाओ, जाके उसका नाम पूछ के आ जाओ, उसका नाम पूछ के आ जाओ।
کنیز آئی، ہاتھ جوڑا شہزادی زینب کے سامنے، میری شہزادی نے، میری ملکہ نے آپ کا نام پوچھوایا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ علی کی بیٹی نے نام نہیں بتایا، کہ جا اپنی ملکہ کو بھیج دے، جا اپنی شہزادی کو بھیج دے۔ پہلے سننا، جب سوچو گے رو گے۔ ایک مرتبہ کنیز گئی، جا کے ریحانہ کو بتایا، وہ بی بی نام نہیں بتا رہی، کہا پھر آپ کو بلا رہی ہے، کہ مجھے بلا رہی ہے، کہا ایک مرتبہ دیجو ریحانہ کا جملہ سنو، ماتم کر سکو تو کر لینا۔ کہتی کہ میری کنیز جا کے اس بی بی سے کہہ دے ہم مدینے کے سیدوں کی کنیزیں ہیں، ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ ختم ہو گئی مجلس۔ ہم مدینے کے سیدوں کی کنیزیں ہیں، ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ ایک مرتبہ جا کے کنیز نے شہزادی زینب کو بتایا، میری ملکہ نے کہلایا ہے ہم مدینے کے سیدوں کی کنیزیں ہیں، ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے جا اپنی ملکہ سے کہہ دے تجھے مدینے کی سید زادی بلا رہی ہے۔ اب جو جا کے بتایا، ریحانہ باہر آ گئی، ہاتھ جوڑا، بی بی کون ہو؟ بی بی کچھ تو بولو، بی بی کچھ تو بتاؤ۔ زینب خاموش، زینب خاموش۔ جب ریحانہ کہہ چکی تب زینب نے چہرے سے بال ہٹائے، ایک جملہ کہا، اے مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ، میں علی کی بیٹی زینب، عباس کی بہن زینب، حسین کی بہن زینب، میرا گھر لٹ گیا، میرا بھیا مارا گیا، عباس کے بازو کاٹے گئے، خیمے جلائے گئے، زینب لٹ کر آئی۔